بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اس کی نعمتیں گننے بیٹھ جائیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انہی انعامات اور احسانات میں رب تعالیٰ نے ہمیں ایک احسان عظیم یہ بھی ہم پر فرمایا ہے کہ ہمیں والدین جیسی نعمت سے نواز دیا۔ یہ والدین انتہائی عظیم نعمت ہیں، اور آپ یاد رکھیے والدین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے وہاں والدین کے حق کو بھی ذکر فرما دیا۔ بے شمار مقامات پہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فیصلہ صادر فرما رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساتھ ہی رب نے اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حقوق بھی ان کے بھی حق کو ذکر فرما دیا۔ فرمایا والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، یہی عہد و پیمان کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ اللہ نے جا بجا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ احسان تو کرنا انتہائی دور کی بات ہے، ہم والدین کے ساتھ عدل بھی قائم نہیں کر سکتے، عدل بھی قائم نہیں کر سکتے۔ احسان کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر والدین کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہماری کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، ہماری ہر جائز خواہشات کی تکمیل کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اپنی اولاد کی خواہش کی تکمیل کرنا اپنے آپ پر وہ لازم کر لیتے ہیں۔ جس طرح بھی ہو اپنی اولاد کے لیے کسی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ تھوڑا سا بیمار ہو جائے بچہ، اس کے لیے بلا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ اگر زندگی میں آپ کے ساتھ کسی نے ایک یا دو مرتبہ کوئی نیکی کی ہے، ہم ساری زندگی اپنی محبتوں کا مرکز اسے بنا لیتے ہیں، اور ہم اس کی نعمتوں کی جو اس نے زندگی میں دو یا ایک نیکی کی ہے، ساری زندگی ہم اس کی اس نیکی کو نہیں بھلاتے۔ لیکن جو والدین ساری زندگی ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں اچھی تعلیم دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ ابھی والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی اس کو اولاد کی ضرورت ہے، یہ اس کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ اپنی بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی تیرے حقوق ہیں، لیکن یہ نہ سمجھ کہ صرف تیرے حقوق میں بچوں کا حق ہے اور تیری بیوی کا حق ہے۔ نہیں، تیرے والدین کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جس طرح رب نے تجھ پر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح تجھ پر والدین کی خدمت کو بھی فرض کیا ہے۔ اور یاد رکھ جو شخص بھی والدین کا نافرمان ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی لعنت کا موجب بنتا ہے۔ ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے ایسا شخص، لعنت کا مستحق ایسا شخص اپنے آپ کو ٹھہرا رہا ہے جو شخص
اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ بلکہ یہیں تک بس نہیں، فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 شخص ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا نہیں۔ اور سب سے پہلا شخص کون ہے؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ والدین کا نافرمان۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بناؤ، اکبر الکبائر کے متعلق۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ساتھ میں فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں جو امام البانی نے صحیح قرار دیا جس روایت کو، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو شخص بھی ان کاموں کو کرتا ہوا مرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی توحید بھی راسخ ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کو مانتا ہے، فرمایا جو اس حالت میں مرے گا کان مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی، ما لم یعق والدیہ، یہ اس وقت مقام حاصل ہوگا جب یہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اگر والدین کا نافرمان ہے، اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ اگر والدین کا نافرمان ہے، آپ نے شرط لگائی ہے، یہ مقام اگر کسی کو حاصل کرنا ہے، نبیوں کی رفاقت حاصل کرنی ہے، صدیقین شہداء کی رفاقت اور معیت حاصل کرنی ہے، اور یہ بڑا بلند مقام ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس مقام پر گامزن ہونا تو پھر اس کو چاہیے اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے، اپنے والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے، والدین کی ہر چیز کا، اب ان کی خواہشات کا اور جو اللہ رب العالمین نے تیرے ذمے ان کے حقوق رکھے ہیں ان کا مکمل جو ہے اہتمام کر۔ اگر نہیں کرتا تو یاد رکھیے حدیثیں ایسے ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ امام اعظم کی بات ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی بات یہ رب کی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو رب کی وحی سے کہتے ہیں، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس میں عمل کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچا لے اور ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔